नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बाप अपने छोटे बेटे को लेकर जंगल से गुज़र रहा था। जंगल बहुत घना था। बेटे ने बाप से सवाल किया कि क्या जंगल से बड़ी भी कोई जगह है? तो बाप ने कहा कि हाँ, ज़मीन इससे बड़ी है। बेटे ने फिर सवाल किया, क्या ज़मीन से भी बड़ी कोई जगह है? तो बाप ने कहा कि हाँ, आसमान ज़मीन से भी बड़ा है। बेटे ने फिर सवाल किया, क्या इससे भी बड़ी कोई जगह है? तो बाप ने कहा कि हाँ, इससे बड़े तुम्हारे बाप के गुनाह हैं। बेटे ने फिर सवाल किया कुछ देर सोचने के बाद कि क्या आपके गुनाहों से बड़ी भी कोई हस्ती है, कोई जगह है? तो बाप ने कहा कि हाँ, अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला की रहमत है। अगर उसकी रहमत का एक कतरा भी मेरे गुनाहों पे पड़ जाए तो मेरे सारे गुनाह बख्शे जाएंगे। कहने से ये मुराद है कि इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला की रहमत पर निगाह रखनी चाहिए। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि अल्लाह ताला की रहमत अल्लाह ताला के गज़ब को टाल देती है। नीज़ ये कि हमें तौबा करनी चाहिए अपने गुनाहों पर और आइंदा से सच्ची तौबा करके गुनाहों से एहतराज़ करना चाहिए। हमारी आज की सूरत का मौजू है सूरतुल मोमिन। ये मक्की सूरत है। इसमें 85 आयतें और 9 रुकू हैं। इस सूरत का नाम आयत नंबर 28 से माखूज़ है। इसका मतलब ये है कि वो सूरत जिसमें कि इस ख़ास मोमिन का ज़िक्र आया है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और जाबिर बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है कि सूरत मोमिन सूरत ज़ुमर के बाद मुत्तसलन नाजिल हुई है। सूरत ज़ुमर ज़ू मीम रेमर ज़ुमर के बाद मुत्तसलन नाजिल हुई है और इसका जो मुकाम कुरान मजीद की मौजूदा तरतीब में है वही तरतीब नज़ूल के एतबार से भी है। ग्रुप की पिछली सूरतों की तरह इस सूरत की बुनियाद भी तौहीद पर है। असूल मतालिब भी इसमें ज़ेर बहस आए हैं और लेकिन असलन नहीं बल्कि मुनसिफ़न तौहीद के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इस सूरत का कुरानी नाम हा मीम है। यही नाम इसके बाद की 6 सूरतों का भी है। ये 7वां हा मीम के नाम से मशहूर है और अपने नामों की तरह अपने मताले में भी मुशतरक है। ये तमाम सूरतें दावत के उस दौर से ताल्लुक़ रखने वाली हैं जब तौहीद और शिर्क की बहस ने अपनी शिद्दत इख्तियार कर ली थी कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर मक्का में अरसा हयात तंग होने लगा था। हिज्रत की तरफ एक हल्का सा इशारा दिया गया था पिछली सूरतों में भी जो कि गुज़र चुका है। वक्त के ये हालात आगे आने वाली सूरतों में भी बतदरीज नुमायाँ होते चले जाएंगे। इनके साथ अल्लाह ताला का वादे नुसरत भी वाज़ेह होता चला जाएगा। जो मुसलमान उस वक्त हालात से नबर आज़मा थे उसी तरह के हालात की हौसला अफजाई की गई है। जो ख़तरात में थे उनको तसल्ली दी गई है और जो दावत के साथ हमदर्दी रखने वालों के बावजूद अब तक खुलकर हिमायत में नहीं उतरे थे उन्हें रहनुमाई दी गई है कि वो मगलूब ना हों बल्कि बेपरवाह होकर कलमा हक़ की सरबुलंदी के लिए उठ खड़े हों। अल्लाह ताला का मदद उनके साथ है और अल्लाह ताला उनका हामी और नासिर होगा। आयात 1 to 6 में बताया गया है इस किताब का नज़ूल उस खुदा की तरफ से है जो गालिब और मुक़तदर भी है और अलीम भी, गुनाहों को बख्शने वाला, तौबा को कबूल करने वाला और सख्त पादाश रखने वाला और सख्त साहिब कुदरत इख्तियार भी है। उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। उसी के आगे सबको लौटना और सबको उसके आगे पेश होना है। इस कुरान की
منکر وہ ہیں جو کہ جزا اور سزا کے منکر ہیں۔ اس وقت اس ملک میں جو لوگ فساد کر رہے ہیں ان کو کسی قسم کی غلط فہمی نہ ہو کہ جو قومیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں ان کی تاریخ سبق آموز ہے۔ ان قوموں نے اس طرح حق کو پسپا کرنے اور رسولوں کو شکست دینے کی کوشش کی ہے، لیکن قبل اس کے کہ وہ اللہ کے رسول پر ہاتھ ڈالیں ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ اسی طرح سے ان سرکشوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب قانون صادق ہو چکا ہے اور یہ اپنے نقصان و فساد کی پاداش میں جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ آیات 7-9 میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ فرشتوں کی سفارش کے بل پر خدا اور اس کے روز جزا سے بے پرواہ بیٹھے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے مقرب فرشتے خدا کے باغیوں کی سفارش نہیں کریں گے، بلکہ وہ ہر وقت خدا کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایمان رکھتے اور اہل ایمان کے لیے برابر استغفار کرتے رہتے ہیں، جو اپنی گمراہوں پر توبہ کر کے خدا کے رستہ کی پیروی کریں گے۔ آیات 10-12 میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جس طرح منکرین اور مشرکین نے اپنے جرم کا اقرار اور خدا سے فریاد کی اور ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پھٹکار ہوگی اس کی طرف اجمالی اشارہ کیا گیا ہے۔ آیات 13-20 میں بتایا گیا ہے کہ تمام رحمت اور عذاب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس وجہ سے زندگی اور اطاعت کا حقدار بھی وہی ہے۔ وہ بہت بلند مرتبہ اور اعلیٰ مقام ہے، اس کے بھیدوں سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن تنہا وہی مالک ہوگا اور مشرکوں کی سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آیات 21-22 میں بتایا گیا ہے تاریخ کی دعوت کہ جن قوموں نے توحید کی دعوت دینے والے رسولوں کو جھٹلایا ان پر اللہ کا عذاب آیا، اور جب ان پر عذاب آیا تو ان کے فرضی شرکاء ان کے کچھ کام نہ آ سکے۔ قریش کو تنبیہ کہ یہی حشر تمہارا بھی ہونا ہے اگر تم نے ان کی روش اختیار کی۔ آیات 23-55 میں بتایا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سرگزشت کا ایک خاص حصہ جس میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہ اور قریش کو ان امور کی یاد دہانی کروائی گئی ہے۔ قریش کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ قوت میں فرعون اور اس کے قوم کے لوگ تم سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی تو اس کی پاداش میں ان پر عذاب آیا تو کوئی چیز ان کے کام نہ آ سکی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو یہ یاد دہانی کہ دعوت حق کے مخالفین کے ہاتھوں آزمائش پیش آ رہی ہے، صبر و استقامت کے ساتھ ان کو برداشت کریں۔ اگر تم اپنے موقف حق پر ڈٹے رہے تو بالآخر کامیابی تمہیں کو حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے اس سرگزشت میں خاندان فرعون کے ایک مرد مومن کا کردار بھی بیان فرمایا ہوا ہے جو قریش کے لیے بھی نہایت سبق آموز ہے اور ان کے لیے بھی سبق آموز ہے جو دعوت حق سے ہمدردی رکھنے کے باوجود اب تک ان کے اظہار و اعلان میں ہچکچا رہے تھے۔ آیات 56-85 میں بتایا گیا ہے توحید اور قیامت کے آفاقی دلائل کا حوالہ قریش کو نہایت کھلے الفاظ میں تنبیہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتح و نصرت کا واضح الفاظ سے وعدہ فرمایا گیا ہے۔ سورۃ المومن MOMIN سورۃ المومن کو پڑھنے کے کچھ فوائد ہیں کہ جو شخص زخموں کی کثرت سے عاجز ہو اسے چاہیے کہ اس سورہ کو لکھے اور تعویذ بنا کر اپنے بازو پر باندھ لے۔ اس سورت کو کاغذ پر بھی لکھ سکتے ہیں، اس کی برکت سے تمام زخم ٹھیک ہو جائیں گے اور صحت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر کوئی شخص رنج و غم میں مبتلا ہو اور اس کی حاجت
ربائی کے لیے کوئی نہ ہو تو وہ دل کی مرادیں پوری کرنے کے لیے وہ سورۃ المومن کو تلاوت کرے۔ اس کے پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ اگر کوئی شخص نشے میں مبتلا ہو، شراب اور چرس، سٹا، جوا یا ہیروئن پیتا ہو اور دیگر گناہوں میں مبتلا ہو اور گناہ چھوڑنا مشکل معلوم ہوتا ہو تو عرق گلاب میں زعفران حل کر کے باوضو سفید کپڑے پر اس کاغذ کو لکھے اور موم جمع کر کے گلے میں ڈال لے۔ انشاءاللہ بری عادتوں سے جان چھوٹ جائے گی اور انسان توبہ کر لے گا۔ سورۃ المومن کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 40 ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 60 ہے۔ مومن ایسے انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے اس صورت میں جو کہ فرعون کے دربار میں ایک درباری کی حیثیت سے تھے، مگر در حقیقت وہ مومن تھے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا۔ پھر جب اظہار کیا تو لوگوں نے ان پر ظلم کیا اور ظلم کی انتہا کر دی، مگر انہوں نے ظلم کو برداشت کیا، مگر وہ نیک اعمال پر ثابت قدم رہے۔ یعنی یہ سورہ مبارکہ مومنوں کو حوصلہ دینے والی ہے کہ چاہے جیسے بھی حالات درپیش ہوں، آپ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔